حضرات، آپ زیارت کر رہے ہیں لائق صد احترام شیخ طریقت رہبر راہ شریعت حضرت مولانا شاہ حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ طیبیہ واحدیہ بالگرام شریف جلوگر ہیں، ساتھ ہی ساتھ شہزادہ طاہر ملت لائق صد احترام پیر طریقت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی جلوگر ہیں، آپ زیارت کیجئے حضرات۔ اور واحدی دولہ حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی کا حکم ہو چکا ہے کہ خطیب ہندوستان علامہ عرفان الحق صاحب قبلہ کا خطاب ہونا چاہیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمارے مفتی گلفام صاحب، مفتی صغیر اختر صاحب، علامہ اخلاق رضا صاحب، قاری ناظر رضا صاحب، تمام علماء اہم ذمہ دار علماء تشریف فرمائے، مولانا یونس رضا صاحب رفیقی، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ، اور طلب کے بولیے سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کی زیارت کیجئے، اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے، آپ بھی پڑھیے۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وقت کی قلت دامن گیر خطیب ہندوستان علامہ عرفان الحق صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، شہزادگان آل رسول، عرس طیبی واحدی۔ ممبر نور پر تشریف فرما خاندان واحدی کے مہکتے ہوئے پھول شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت سید میر طاہر میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ آستان عالیہ، اولاد رسول پیر طریقت حضرت سہیل میاں صاحب قبلہ، پیر طریقت حضرت رضوان میاں صاحب قبلہ، نقیب جلسہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا صدیق و یا عمر یا عثمان و یا حیدر، دفع شرکن خیر آور، یا شبیر و یا شبر، مشکلات بے عدد دارے ما المدد، یا غوث اعظم پیر ما، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ بغیر کسی تمہید کے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، سارے لوگ اپنی محبتوں اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات، عرس طیبی واحدی میں ہم اور آپ
اتر پردیش ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے متعدد صوبہ جات سے آج شہر بلگرام شریف میں حاضر ہو کر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج و نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سہیل میاں صاحب اللہ فرما رہے ہیں کہ بیرون ہند یعنی ہندوستان کے باہر سے بھی زائرین، تو گویا یہ سمجھیے کہ دیش بدیش کا مجمع ہے۔ ابھی آپ نے انتہائی پرمغز نصیحت سے بھرپور تقریر سماعت کی، اور ہمارے بعد بھی آپ حضرات واعظ و نصیحت سنتے رہیں گے، لیکن چونکہ یہ پورے بھارت سے، پورے ملک سے، الگ الگ قصبوں، شہروں، صوبوں سے سمٹ کر لوگ یہاں آتے ہیں، تو یہاں میں چاہوں گا کہ تربیت کم، پیغام زیادہ۔ تربیت کے لیے مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، علماء ہیں، لیکن پیغام کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ بزرگان دین کا کیا پیغام ہے؟ اللہ والوں نے کس نصب العین کے تحت اپنی زندگی گزاری ہے؟ اسلام ہمیں کیا درس اور سبق دیتا ہے؟ جس دل میں احترام شفیع امم نہیں، جس دل میں احترام شفیع امم نہیں، کتنا ہی محترم ہو مگر محترم نہیں، کتنا ہی محترم ہو مگر محترم نہیں۔ اور سر دے کے راہ حق میں یہ شبیر نے کہا، سر دے کے راہ حق میں یہ شبیر نے کہا، اسلام سر بلند ہے مرنے کا غم نہیں، اسلام سر بلند ہے مرنے کا غم نہیں۔ حضرات، آج ملک میں اور دنیا میں جو مسلمانوں کے درپیش مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ حالات اور ماحول جو چاہتا ہے کچھ بھی بک دیتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی دل آزاری طرح طرح کے بیانات سے، طرح طرح کے لوگوں کی گفتار سے آج کے اس دور اور ماحول میں ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ مزید بڑھ جاتی ہیں کہ پہلے ہم اور آپ تعداد پہ بہت کم تھے، لیکن غلبہ اسلام کا تھا، غلبہ مسلمانوں کا تھا۔ وہ اسلام کا سورج جو 1400 برس پہلے مکے میں طلوع ہوا، آج اس کا ہر گھر میں اجالا نظر آ رہا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، 12 تاریخ کو پورے ہندوستانی نہیں پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے اپنے اپنے گاؤں، شہروں میں جلوس محمدی پوری شان و شوکت سے نکال کر یہ دنیا کو پیغام دیا، میسج دیا کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ کسی چیز سے ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں، غربت میں، مفلسی میں، بے روزگاری میں ہم اپنی زندگی گزر بسر تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ہمارے نبی یا پیغمبر کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کی تو ہم قوم مسلم میں کوئی بھی فرد اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم آدھی روٹی کھائیں گے، ایمان کو بچائیں گے یا اسلام کو بچائیں گے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج عالم، مولانا، حافظ قاریوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں آپ۔ کسی بھی جلسے میں آپ دیکھیں درجنوں علماء کرام مل جاتے ہیں۔ آپ IAS PCS ڈاکٹر ماسٹر بھی انشاءاللہ ایک دن ضرور پیدا ہو جائیں گے، لیکن آج جو دور اور وقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے، اسلام کو بچائیں گے۔ پوری دنیا کفر یہ سوچ لے، سمجھ لے کہ ہم مسلمان کبھی دبنے والے نہیں ہیں، لچنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا سودا ان اللہ والوں کی چوکھٹوں پر کر دیا ہے۔ ہم واحدی غلام ہیں، ہم طیبی غلام ہیں۔ اب اگر کوئی بھی بڑے سے بڑے بازار
ہمارا مول لگائے سودا کرے تو واحدی غلام کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ حضرات، آج کن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، طرح طرح کے تانے اور تشنے آج ہم پر آپ کہیں وطن پرستی کو لے کے، آج ہی پنجاب میں اٹیک ہوا، کہیں بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے نظر سب سے پہلے مسلمانوں پر جاتی ہے، اور کچھ مسلمان نام نہاد ایسے ہیں کہ جن کے عمل سے بھی کچھ ہماری اور آپ کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ دنیا میں چاہے مذہب کے نام پر یا کسی اور ذات پات کے نام پر کوئی بھی تنظیم ہو، اگر وہ دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، کسی کا مرڈر کر رہی ہے، کسی کو مرنے میں ثواب اسے مل رہا ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت ایسی تنظیموں کی نہ کبھی تائید کرتے تھے اور نہ تائید کرتے ہیں۔ ارے پہلے ہم ان تنظیموں کے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، ارے پہلے وہ اپنا اسلام ہونا ثابت کرے۔ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ان کو ہم سے جوڑنا سراسر بے ایمانی ہے، غلط۔ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک وطن کی محبت اور وطن پرستی کی بات ہے تو اس دیش میں سکھ ریجمنٹ ہے، گورکھا ریجمنٹ ہے، راجپوت ریجمنٹ ہے، یہ اللہ والے، یہ مصطفیٰ کے غلام، نبی پاک نے 1400 برس کا پہلے کروا دیا تھا۔ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ آج تو تم اقتدار میں ہو، پردھان منتری تم ہو، رکشا منتری تم ہو، گرہ منتری تم ہو۔ جب آج اس دیش میں راجپوت ریجمنٹ ہو سکتی ہے، گورکھا ریجمنٹ ہو سکتی ہے اور سکھ ریجمنٹ ہو سکتی ہے، تم ہمارے دلوں کو خراشو مت۔ اگر تم واقعی ہماری حب الوطنی کا امتحان لینا چاہتے ہو تو ہم حکومت سینٹر گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ تم مسلم ریجمنٹ بنا کر دیکھو، بناؤ مسلم ریجمنٹ۔ ارے جب سکھ ریجمنٹ ہو سکتی ہے، گورکھا ریجمنٹ ہو سکتی ہے، راجپوت ریجمنٹ ہو سکتی ہے، تو تم مسلم ریجمنٹ بناؤ۔ بتاؤ اگر یہ حکومت مسلم ریجمنٹ بنائے تو ایک ایک نوجوان اس میں بھرتی ہوگا کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، بھرتی ہوگا کہ نہیں؟ اور جب بھرتی ہوگا تو پاکستان کی سرحد پر ہمیں لگائیے، بنگلہ دیش کی سرحد پر ہمیں لگائیے۔ اگر ہماری ریجمنٹ اور پیچھے آپ لگیے، آگے ہم ہیں، پیچھے تم ہو۔ اگر ہم اپنے ملک سے وفاداری کریں تو ہمیں وطن پرست مان لینا، اور اگر ہم غداری کریں تو پیچھے سے تم میرا پیٹ چلی کر دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس سے طیبی واحدی، سرکار طاہر ملت، سرکار طاہر ملت، نعرے تکبیر۔ مگر اب مسلمان بیدار ہے، اب مسلمان جاگ چکا ہے، اب تمہاری چھل پرے باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں واحدی پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے بنام سنیت، بنام عقیدہ، بنام بزرگان دین ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ آج ہمیں سماجی طاقت کی بھی ضرورت ہے، سیاسی طاقت کی بھی ضرورت ہے، مذہبی طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، لوگوں کی نظریں خانقاہوں کی طرف ہوتی ہیں، مدرسوں کی طرف ہوتی ہیں، مسجدوں کی طرف ہوتی ہیں۔ ہم تمام خانقاہی لوگ ایک جگہ جمع ہو کے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتا دے کہ دیکھو تم کسی طرف نظر کرنا مگر ہماری خانقاہوں کی طرف حسد کی نگاہ سے مت دے۔ حضرات گرامی، آج حب الوطنی، ارے جان ہی تو لوگے، کہاں لوگے؟ جان لینا ہو تو لے لو، لیکن تم یہ کہو کہ جان کی آڑ میں ایمان دے دیں، یہی تو ہماری پونجی ہے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔
مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے، جان دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، ناموس رسالت پر آ جائے یہ کوئی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں تاج محل کو آج پوری دنیا میں بڑی ترقی ہے۔ پہلے وہ دنیا کا 7واں عجوبہ، پھر ووٹنگ ہوئی تو 4تھا عجوبہ، اور اب پتا چلا ہے کہ وہ بھارت دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ تاج محل، محبت کی نشانی تاج محل، پیار کی نشانی تاج محل، شاہ جہاں نے ممتاز کی محبت پہ بنایا۔ صدیاں بیت گئی، زمانہ گزر گیا، مگر آج آگرہ میں وہ محبت کی نشانی تاج محل ہر خاص و عام کے لیے سیر و تفریح کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شاہ جہاں ممتاز سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اسی محبت کے ضمن میں ممتاز جو بھی سفارش شاہ جہاں سے کرتی تھی فوراً مان لیتا تھا کہ اسے جاگیر دے دو، تم نے بیگم کہا ہے دے دی، تم اسے ہیرے دے دو، بیگم آپ نے کہا ہے تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، کہا تم میری محبت پہ تاج محل بناؤ، کہا ٹھیک ہے بنائے دے رہا ہوں۔ جب تک کہ دنیا کے معاملے میں سفارش کرتی رہی، شاہ جہاں مانتا رہا، جاگیر دے دو مانتا رہا، جواہر دے دو مانتا رہا، سونا دے دو مانتا رہا، چاندی دے دو مانتا رہا، تاج محل بنا دو، وہ شاہ جہاں مانتا رہا۔ مگر اسی عورت نے ایک دن اٹکھیلیاں کہتے ہوئے اپنی محبت کے جال میں اپنے شوہر کو اس حد تک پھنسا ہی لیا تھا، مذہب کے معاملے میں کچھ سفارش کر دی، دھرم کے معاملے میں کچھ سفارش کر دی کہ آپ ایسا کر دیں، آپ ویسا کر دیں، جو اسلام کے خلاف تھا، جو دین کے خلاف تھا، جو مذہب کے خلاف تھا۔ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز سے کہا تھا، اے ممتاز سن لے، من ترا جان دادا ام ایمان نہ دادام، اے بیگم سن، میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا ہے۔ اے برادران وطن بھارت کے لوگوں سن لو، آج بھی مسلمان اشفاق اللہ خاں بن کر تختہ دار پر چڑھ سکتا ہے، آج بھی مسلمان عبدالحمید بن کر پاکستان کے بینکوں کے پرچے اڑا سکتا ہے۔ ارے سن لو، آج بھی مسلمان بھارت کی سرحد و سیما کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں دے گا۔ جان دینا اور ہے، ایمان دینا۔ بھارت کے لیے جان تو دی جائے گی مگر ایمان نہیں دیا جائے گا۔ کچھ چند لوگوں نے شرارت کی، حضرت سے دعا انشاءاللہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع جو اندر کسی طرح سے نہیں سما رہا ہے، جتنا آپ اندر بیٹھے اس سے کہیں زیادہ باہر ہے۔ حضرت نے تو انتظام باہری کا کیا تھا، لیکن کچھ حاسدوں کی نظر چڑھ گئی اور اس سال وہ کام نہیں ہو پایا۔ اگر ان سب کے دماغ اسی طرح کے رہے اور ایسے ہی حالات رہے، انشاءاللہ دیکھنا ایک سال میں وہ موقع ضرور آئے گا۔ مولانا حنیف القادری کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہوگا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عرس واحدی طیبی اب شاید آخری بار یہاں ہو رہا ہے۔ اب آنے والے سال میں جب بھی عرس واحدی ہوگا تو وہ کھلے پنڈال میں ہوگا۔ ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ عرس واحدی طیبی وہیں باہر کھلے پنڈال میں ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر حکومت کے لوگوں نے، میرا خود ایک سیاسی جماعت جو اس وقت اقتدار میں ہے تعلق ہے، میں یہاں میڈیا کے ذریعے اور یہاں جو ایوان اقتدار کے لوگ ہیں ان کے مادھیم سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اب کی بار چونکہ لیٹ حضرت نے فرمایا 3 دن اگر ہوتے تو یہ عرس واحدی طیبی یہی ہوتا۔ انشاءاللہ عرس واحدی طیبی باہر ہی ہوگا، اور حکومت نے روکنے کی کوشش کی، عرس تو ہوگا، حکومتیں بدل دی جائیں۔
یہ عرس طیبی واحدی آئندہ انشاءاللہ باہر میدان میں، باہر پنڈال میں ہوگا۔ اگر گورنمنٹ نے یا کسی نے بھی مجھے پرمیشن نہ دیا اور اس عرس طیبی کو باہر نہ ہونے دیا تو آپ سبھی حضرات اس پنڈال میں یہ عرس نہیں ہوگا بلکہ بیچ چوراہے پہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس واحدی، عرس واحدی، عرس طیبی، عرس طیبی۔ حضرات، یہ حکومتیں انہی کی مرہون منت ہوتی ہیں، یہ حکومتیں انہی کی نظر عنایت سے ہوا کرتی ہیں۔ ارے تمہاری حکومت بلگرام ہردوئی کے گلی کوچوں میں چلتی ہے، مگر یہ خانقاہ واحدی طیبی ہے، ان کا سکہ بازار میں نہیں غلاموں کے دلوں میں چلا کرتا ہے۔ بازار میں نہیں، دلوں میں چلا کرتا ہے۔ یہ ایک ریزولیشن ہے، کھلے پنڈال میں یہ پاس ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ انشاءاللہ سب لوگ تیار ہو، اور یہ حکومت کے لوگ سن لیں، اور میں بھی سنا دوں گا جا کے انشاءاللہ۔ وقت نہیں تھا، میں تو کل یہ شہید حضرت برابر رابطے سمپرک میں تھا، آیا اور سنا دوں گا کہ اگر آپ نے اسی طرح سے بزرگوں سے آراز سے ٹکراؤ کیا، ایک دو کمینوں سے کہیں کوئی سمجھوتا کیا، تو حالات پھر ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، اور پھر اس کے دن کے لیے بالکل تیار رہو کہ جیسے تھے ویسے ہی تمہیں اوندھے منہ زمین کے اوپر گرنا ہے۔ اس لیے یہ پیغام لے کے جائیے اور اس تیاری کے ساتھ جائیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بزرگوں سے محبت کرتے رہیں گے، عقیدت کا دیا دل میں جلاتے ہوئے وطن سے محبت کریں گے، اور اپنے مذہب کا جھنڈا کہیں سرنگو نہیں ہونے دیں گے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنی گفتار سے، نہ اپنے اعمال سے۔ انشاءاللہ تعالی اخلاق، پیار، محبت کا دیپ اور دیا جلائیں گے، انشاءاللہ آدھی روٹی کھائیں گے، اسلام کو بچائیں گے۔